ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ قابل احترام ناظرین، تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، ہمارا یہ پروگرام ایک مخصوص کتاب پر اور قرآن مجید کی آخری 3 پاروں کی تفسیر اور اس میں موجود اہم ترین مسائل پر مشتمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس کا 20واں حصہ پیش کر رہے ہیں، اور آج کے اس 20ویں حصے کا ہمارا عنوان ہوگا اللہ رب العزت کا صفاتی نام الغنی۔ الغنی وہ ذات جس کے خزانے لبریز ہیں، جس کے خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، اور جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ اپنی مخلوقات پر بے تحاشا مہربان، بے تحاشا رعوف، رحیم، غفار اور غفور ہے۔ اس کی صفت کا ہم بیان کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ انسان ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی اس کی رحمتوں کا محتاج ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں، اس کی بخشوں کا محتاج نہ ہو۔ انسان تو انسان، ساری مخلوق اس کی رحمتوں کی محتاج اور اس کے در کی فقیر ہے، اور وہ رب اور وہ کریم وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ غنی بھی ہے اور بڑی ہی رحمت والا بھی ہے۔ اس کی رحمت بھی بے کران ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور اس کی غنا اور اس کے خزانوں کا بھی کوئی لمٹ اور کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جبکہ ہم انسان اور دیگر ساری مخلوقات اس کے در کی فقیر ہیں، محتاج ہیں، نادار ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، اور وہ مالک خود کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ سب لوگوں، خواہ اس کے پاس اربوں خربوں کی جائیدادیں بھی ہوں، پھر بھی وہ اس کی رحمتوں کا محتاج ہے، اس کی برکتوں کا محتاج ہے، اس کی شفقت کا محتاج ہے، اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تو ہے ہی محتاج۔ سب کو ندا دی، سب کو پکارا اور سب کو حکم دیا اور سب کو اطلاع دے دی کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو اور فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ اور اگر کوئی ذات بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ہے وہ اللہ جس کی صفت ہے الغنی، بے پرواہ، غنی، مالدار، جس کے خزانے لبریز، الحمید، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو وہ غنی جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم انسانوں ضرورت مند ہو، تمہیں صحت چاہیے ہو، بیماری سے تنگ آ گئے، لاچار آ گئے، لاغر ہو گئے، آجو اس غنی کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ناداری نے ڈیرے ڈال لیے، بدحالی سے تنگ آ گئے ہو، تو آجو الغنی کے خزانے لبریز ہیں۔ وہ الغنی اپنے در پر آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ کو اولاد چاہیے، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ترس رہے ہیں، تو آئیے اس کے خزانے لبریز ہیں، الغنی کے پاس آ جائیے۔ وہ غنی خود دعوت دیتا ہے کہ کوئی چیز بھی ضرورت ہو، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، وہ ذرے برابر ہو
یا وہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑوں جتنی ہو، اسی غنی سے مانگ لیں، اور وہ غنی اتنا بے نیاز، اتنے خزانے لبریز کہ جب سے کائنات پیدا کی ہے تب سے خرچ کر رہا ہے، اور آج بھی اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غنی کے خزانوں کی پہچان کرانے کے لیے فرمایا کہ وہ مالو خود حکم دیتا ہے، ابن آدم انفق علیک، تو میرے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتا رہے، میں اپنے لبریز خزانوں سے تمہیں عطا کرتا رہوں گا، میری بخشیں، میری عطائیں، میری نوازشیں تجھ پر جاری رہیں گی۔ اور فرمایا کہ ید اللہ ملآ، اس غنی کے ہاتھ رحمتوں سے، برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہیں۔ لا تغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، رات اور دن وہ اپنی مخلوقات پر بے شمار رحمتیں لٹا رہا ہے، اپنے خزانے لٹا رہا ہے، لیکن کبھی ایک ذرے کی بھی کمی نہیں آئی۔ اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا ارأیتم، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ما انفق منذ خلق السماوات والارض، کہ جب سے اس مالک نے اس آسمان کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر لا تعداد مخلوقات موجود ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن کی ضروریات مختلف ہیں، جن کی حاجات الگ الگ ہیں، جن کو کھانے پینے کے لیے بھی چاہیے، جینے کے لیے بھی چاہیے، بچے بھی چاہیے، خاندان بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، ہر قسم کی ضروریات ہیں، اور سب کو وہ دے رہا ہے، اور آج تک خرچ کر رہا ہے، اور اس کے خزانوں میں کمی ذرے کی بھی نہیں آئی۔ تو وہ مالک، وہ الغنی خود دعوت دیتا ہے کہ میرے بندو کلکم عار الا من کسوتہ، تم سب کے سب لباس سے محروم تھے، لباس اس کو ملتا ہے جس کو میں دے دوں، فاستقسونی اکسکم، تو آؤ مجھ سے لباس مانگو، لباس چاہیے تو مجھ سے مانگو، میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میں تم سب کو دیتا ہوں اور دوں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب گمراہ تھے، راستے کا علم نہیں تھا، سیدھے راستے پر وہی چل سکتا ہے جس کو میں چلا دوں، تو آ جاؤ مجھ سے مانگو ہدایت، میں دیتا ہوں۔ کلکم جائع، تم سب کے سب بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور کھانا اس کو نصیب ہوتا ہے جس کو میں دے دوں، فاستطعمونی اطعمکم، تو پھر آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا۔ اور اس غنی کے خزانے کتنے لبریز ہیں، کتنے بھرے ہوئے ہیں، کتنے لبریز ہیں، اور کن کن کو دے رہا ہے، وہ خود مالک فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے سارے جن آ جائیں، سارے انسان کٹھے ہو جائیں، جو اب تک گزر چکے ہیں اور جو تا قیامت آنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے کٹھے ہو کے ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، جولیاں پھیلا لیں، کپڑے پھیلا لیں، ہاتھ پھیلا لیں، اور ہر کوئی مانگ رہا ہو کہ اللہ مجھے تو یہ چاہیے، کوئی اونچی آواز سے کہہ رہا ہو کہ اللہ یہ چاہیے، کوئی چپکے سے کہہ رہا ہو کہ اللہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اللہ بیٹے ہیں بیٹی چاہیے، اللہ بیٹیاں دی ہیں بیٹا چاہیے، اللہ مال میں کمی ہے زیادہ چاہیے، اللہ گھر چھوٹا ہے بڑا چاہیے، اللہ گاڑی تھوڑی ہے چھوٹی ہے کمزور ہے اب بہت پرانی ہو گئی، اللہ نہیں چاہیے، اللہ تیری رحمتوں کی اور بھی ضرورت ہے، اور بھی ضرورت ہے۔ سب کے سب اپنی جولیاں بھر کے، اپنے دامن بھر کے، اپنی اپنی حاجات، ضروریات اور اپنی اپنی مشکلات کا حل لے کر چلے جائیں، بیماریوں سے شفا یاب ہو کر چلے جائیں، کوئی ایک بھی باقی نہ رہے جو محروم ہو، سب کے سب مالا مال ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں، تو وہ الغنی کہتا ہے کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی اگر سمندر کے اندر سوئی ڈبو، پانی کی مقدار بھی تھوڑی نہیں کہا، سمندر کے اندر، اور ڈبونا بھی ایک سوئی کو ہے، اور سوئی کے اوپر پانی کتنا سا آئے گا، ذرہ بھی نہیں اس کے ساتھ چپکتا، سارا نیچے گر جائے گا، تو وہ سوئی ڈبونے سے سمندر کے اندر جتنی کمی آئے گی، وہ عرش والا غنی کہتا ہے کہ میرے خزانوں میں سارے جنوں کو، سارے انسانوں کو ہر چیز دینے کے بعد اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، تو وہ الغنی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ غنی بھی بہت ہے اور رحمت والا بھی بہت ہے، اس کے در پر آئیں تو خوشحالی ملے گی، اس کے در پر آئیں تو مالا مال ہو جائیں گے، اس کے در پر آ جائیں تو نادار، مفلوق الحال، غریب، اجڑے ہوئے، وہ سب کے ساتھ خوشحال ہو جاتے ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا نبی ہو، رسول ہو، بلند پایا بزرگ ہو، عظیم المرتبہ اللہ کا خلیل ہو، سب کے سب اس کے در کے محتاج ہیں، اس کے گھر سے ہی، اس کے در سے ہی سب کو ملتا ہے۔ اور اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو سب کو وہیں سے ملا، اور جس نے جو کچھ لیا وہیں سے لیا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اور بیماری بھی کوئی 1-2 دن کی نہیں ہے، 18 سال بیمار ہوئے، اور بیماری کے اندر اللہ نے جتنا مال و دولت دیا ہوا تھا سب چلا گیا، سب خرچ ہو گیا، بیوی بچے فوت ہو گئے، صرف ایک زوجہ محترمہ باقی بچیں، اور وہ بھی خدمت کر کر کے بالآخر وہ بھی تنگ آ گئیں، عاجز آ گئیں۔ تو ایک چھوٹی سی اپلیکیشن دی، 18 سال برداشت کیا، صبر کیا، حوصلہ کیا، اپنے مالک کی رضا پر راضی رہے، اور پھر اس الغنی کو آواز ماری جس کے خزانے لبریز ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ شکوہ نہیں کیا کہ اللہ 18 سال ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ بیماری اتنی لمبی کہ کچھ بھی باقی نہیں بچا، یہ شکوہ نہیں کہا کہ اللہ میرے بیوی بچے بھی گئے، میرا خاندان بھی گیا، میرا مال و دولت بھی گیا، سب کچھ چھن گیا، نہیں، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ اپلیکیشن دے دی کہ اللہ میں بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تو دینے پر قادر ہے، اللہ عطا فرما دے، میری اس بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے، میری اس بیماری کو تندرستی میں بدل دے، اور وہ اللہ جو جا چکا ہے اس کو واپس عطا فرما دے۔ تو اس الغنی نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ وہ الغنی کہتا ہے کہ اس درخواست پر ہمارا جواب یہ تھا کہ ہم نے اس کے بیوی بچے ہی نہیں اور دیے، بلکہ ان جیسے اتنے ہی اور بھی عطا فرما دیے، اور یہ ہماری رحمت ہے اور عقل والوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جب بھی مشکل آئے، جب بھی تکلیف آئے، جب بھی پریشانی آئے، جب بھی آپ کے خزانے خالی ہو جائیں تو الغنی کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام چہیتے نبی، لاڈلے نبی، اور اللہ سے کچھ مانگ بیٹھے، اور مانگا کیا کہ اس سے پہلے آج تک کسی انسان نے، کسی جن نے ایسی اپیل کی نہیں تھی، ایسی دعا کی نہیں، ایسی کوئی چیز مانگی نہیں جو انہوں نے مانگی۔ کیا مانگا ہے؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ادب ہے، دعا کرتے ہوئے، اپیل دائر کرتے ہوئے پہلے ادب سے گزارش کی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اور ساتھ ہی اپنی درخواست بھی پیش کر دی کہ اللہ بادشاہت ایسی عطا فرما دے کہ میرے بعد تا قیامت پھر ویسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ سبحان اللہ، ایسی بادشاہت مانگی، اور مانگی کس سے؟ الغنی سے، جس کے خزانے لبریز ہیں اور جو ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے، اور وہ خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کسی فقیر سے مانگو گے تو وہ کیا دے گا؟ جس کے اپنے گھر میں چند دانے ہوں وہ کسی کو کیا دے گا؟ اور جس کے پاس آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے ہوں اور وہ ہر چیز کو دینے پر بھی قادر ہو، وہ پھر کیا دے گا؟ ایسی بادشاہت دی کہ جن بھی ان کی حکومت میں شامل، انسان بھی ان کے تابع فرمان، پرندے بھی ان کے زیر نگین، اور اللہ کی تیز چلنے والی ہوائیں بھی ان کے حکم کے زیر نگین۔ ہر چیز پر اللہ نے بادشاہت دے دی، ایسی شاندار بادشاہت کہ جن بھی خاموشی سے حکم ماننے پر مجبور ہیں، تمام جانور بھی موجود ہیں، چرند پرند بھی موجود ہیں، اور ہوائیں بھی ان کے حکم سے جہاں چاہتے ہیں لے کر چلتی ہیں۔ اس دور کا ہوائی جہاز کہ ہواؤں کے اوپر تخت رکھا اور جہاں حکم کرتے ہیں وہاں جاتی ہیں۔ جنوں کو حکم دیا، جو حکم دیا وہ پورا کرنے پر مجبور ہیں، ان کی حکومت میں شامل ہے۔ تو وہ الغنی، وہ الغنی، وہ الغنی جو ہر چیز دیتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھی دیکھا کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ کے پاس بھی ابھی نعمتوں کی کمی ہے، تو ہم نے مالا مال کر دیا، ہم نے غنی کر دیا۔ کتنی کمی تھی؟
قابل احترام ناظرین، الغنی جس کے خزانے لبریز ہوں، زمین و آسمان کے خزانوں کا وہ مالک ہو اور ہر چیز دینے پر قادر بھی ہو، تو اس نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر بھی فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھی ضرورت مند پایا، ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس بھی نعمتوں کی تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے، فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے آپ کو بھی غنی کر دیا، مالا مال کر دیا۔ کیسی ضرورت تھی، کیسی حاجت مندی تھی کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7واں مسلمان دیکھا، ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں سے، والسابقون الاولون میں سے۔ کہتے ہیں ہماری حالت یہ بھی تھی کہ کبھی کھانے کو نہیں ملتا تھا تو جنگلی کیکر کے پتے کھایا کرتے تھے، جنگلی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک وقت یہ تھا، اور جب اس غنی نے مال و مال کیا، اس غنی نے خوشحال کیا، اپنی رحمتوں سے نواز دیا، تو پھر یہ صورتحال بھی آئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھرانے، 9 ازواج مطہرات، اور سب کو 1 سال کا راشن کٹھا دے رہے ہیں۔ کتنا ہوگا؟ آج ہم اپنے گھروں میں مہینے کا راشن لائیں، 1 بوری چاول، 1 بوری گندم، 2 بوری گندم کر لیں، دالیں، چاول کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات، کتنا لے آئیں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس الغنی نے جب غنی فرمایا تو اپنی تمام ازواج مطہرات کو، 9 گھر تھے، ہر گھر میں 300 من کھجور اور 75 من کے قریب جو بھی عطا کرتے کہ یہ آپ کا سال کا خرچہ ہے، گھر کا راشن ہے، یہ رکھیں اور باقی ضروریات پھر پوری کریں گے۔ اس کے بعد بھی ناج بچ جاتا، اس کے بعد بھی بچ جاتا۔ وہ الغنی جب غنی کرنے پر آئے تو پھر یہ عطا فرماتا ہے کہ ایک غزوہ خیبر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، خیبر کے یہودیوں نے وہ زمینیں واپس ٹھیکے پر لے لیں، اور طے یہ پایا کہ آدھا پھل، آدھا اناج، آدھا غلہ مسلمانوں کو سال کے بعد ادا کریں گے۔ اور وہ اناج جب مسلمانوں کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس غلے کے آنے پر ہر گھر نے پیٹ بھر کر کھایا، اور پہلی دفعہ ہم نے اتنی کھجوریں کھائیں کہ پہلے کبھی اتنی نصیب نہیں ہوئی تھیں۔ کتنی کھجوریں ہوں گی جو اہل مدینہ کو پہنچیں؟ تو کچھ مفسرین، کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پہلے سال جو غلہ وہاں خیبر سے مدینہ منورہ پہنچا اس کی مقدار 2000 ٹن تھی۔ تو یہ ہے وہ مالک، یہ ہے وہ غنی جو اپنے نبی کو بھی کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھی ضرورت مند پایا تو ہم نے آپ کی ضرورتیں پوری فرما دیں، آپ کو بھی خوشحال فرما دیا۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، چند مثالیں ان کی زندگی سے لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیسے غنی کیا، کس طرح سے ان کو مالا مال کیا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی کچھ مالدار صحابہ بھی تھے، تاجر تھے، بہت اللہ نے نعمتوں سے فراوانی دی ہوئی تھی، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو اہل مکہ نے گھر چھین لیے، بیوی بچے بھی چھین لیے، مال و دولت بھی چھین لی، اور اکیلی اپنی جان بچا کر مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، جسم پر مناسب لباس بھی موجود نہیں تھا، اور مسلسل سفر کر کر کے تھکے ہارے زخمی حالت میں پہنچے۔ اس حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ یہ بہت ضرورت مند ہیں، یہ تو حاجت مند ہیں، نادار ہو کر مفلوق الحال یہاں پہنچے ہیں، بہت حالت پتلی ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، بیوی بچے بھی نہیں ہیں، کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہے، اور گزارا کرنے کے لیے روزگار بھی نہیں ہے۔ تو انصار نے اپنے بازو بھی کھولے، دل بھی کھولے، گھروں کے دروازے بھی کھولے، اور اپنے باغات بھی کھول دیے کہ خوش آمدید ہمارے بھائیوں کو اہلاً و سہلاً، ہم اپنے بھائیوں کو دل و جان سے بھی بڑھ کر پیار کریں گے، آئیے تشریف لائیں۔ ایک مثال، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا، اور حضرت عبد الرحمن اپنے بھائی کے گھر میں پہنچے تو بھائی نے اثار اور قربانی کی بہترین مثال قائم کر دی، شاندار مثال، ایسی مثال جو تا قیامت جگمگاتی رہے گی۔ فرمایا بھائی
اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ بڑے اور گھنے باغات میرے ہیں، آؤ میرے ساتھ آدھے آدھے باغ شیئر کر لو، آدھے باغ تمہارے آدھے میرے۔ اللہ نے مجھے 2 بیویوں سے نوازا ہوا ہے، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرے تو تم اس سے شادی کر لو، گھر 2 ہیں آدھے آدھے کر لیتے ہیں، ایک تم لے لو ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کی اس خوش دلی، اس اثار اور قربانی کا جواب مسکراتے ہوئے دیا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے گھر میں بھی برکت دے اور اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے، لیکن میں تو تاجر آدمی ہوں، مجھے تو تجارت آتی ہے، مجھے بازار کا رخ بتاؤ، میں تجارت کر لوں گا۔ اور یہ تاجر الغنی کا محتاج، الغنی کے اوپر اعتماد رکھنے والا، الغنی پر بھروسہ کرنے والا، الغنی پر توکل کرنے والا بازار جاتا ہے اور پہلے ہی دن بغیر سرمائے کے، بغیر انویسٹمنٹ کے بازار گیا ہے، وہیں سے ادھار چیزیں خریدی ہوں گی، ادھار بیچ کر نقد میں، اور کچھ شام کو واپس جب آئے تو منافع کے طور پر کچھ پنیر کے ٹکڑے بچ بھی گئے، اور چند ہی دنوں کے اندر یہ تاجر شادی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہتے ہیں کہ محیم عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول شادی بھی کر لی ہے۔ پوچھا حق مہر میں کیا دیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول گٹھلی کے برابر، جو 1 تولے کے برابر ہوتی ہے تقریباً، تو اللہ کے رسول وہ 1 گٹھلی جو ہے وہ سونا جو ہے وہ حق مہر میں دیا ہے، یعنی اتنی مالداری آ گئی ماشاءاللہ۔ اور پھر وہی عبد الرحمن جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے تو گھر نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، مال نہیں تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، جب الغنی کو پکارا، الغنی سے تعلق جوڑ لیا اور الغنی نے مال و مال کر دیا، تو اس وقت وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ مدینہ منورہ میں آتا ہے، اور پورا کا پورا قافلہ رسیوں سمیت، اونٹ کے اوپر پڑے ہوئے جل سمیت، جتنا سامان اس کے اوپر لدا ہوا تھا، لوڈ کیا ہوا تھا، سارے سامان سمیت مدینے میں پہنچتے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ الغنی، جس کو غنی کر دے تو وہ پھر اس طرح سے خرچ کیا کرتے ہیں۔ دوسری مثال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی والدہ، فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک فقیر آ گئی، ضرورت مند خاتون آئی، 2 بچیاں بھی ہیں ساتھ، اور آ کر کہتی ہیں اماں جی کچھ کھانے کے لیے دیجئے، تینوں ماں بیٹی بھوکھی ہیں۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس دن جو اناج میسر آیا، جو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر آئی، وہ صرف 1 کھجور تھی، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق صرف 1 کھجور تھی، اور اماں جی نے پورے گھر کو ڈھونڈا تو 1 کھجور ملی، اور وہی اس مسکین کے ہاتھ کے اوپر رکھ دی کہ لیں جی یہی میسر ہے، یہ لیجئے۔ اس غریب اور حاجت مند خاتون نے وہی کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی، اور خود بھوکی ہی اماں جی کا شکریہ ادا کر کے چل دی۔ ایک وقت یہ بھی ہے، اور ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب 300 من کھجوریں اور 75 من جو اس اماں جی کے گھر آتے ہیں، جس کے حجرے کی وسعت اتنی سی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوں تو اماں جی سامنے لیٹی ہوتی ہیں، اور جب تک وہ ٹانگیں پیچھے نہ کریں سجدے کی جگہ بھی نہیں بنتی ہے۔ تو اتنا اناج الغنی نے اتنا غنی کر دیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ اور حجرے کا سین اور باہر تک ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ وقت بھی آیا وسعت کا، خوشحالی کا، کہ اماں جی کو 80 ہزار لاکھ درہم صحابہ کرام ماں جی کی خدمت کے لیے بھیجتے ہیں، اور ماں جی صبح سے بیٹھے شام تک غریبوں میں تقسیم کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، اور اناج ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اور شام کو ختم کر کے ہی دم لیتی۔ تو اتنی خوشحالی کون دے رہا ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ اللہ جو غنی بھی ہے اور رحمتیں بھی بہت دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غنی کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے، اس غنی کی رحمتوں اور بخشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک دن اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے نڈال ہو کر بازاروں میں رستوں پر گر جاتا تھا، اور گزرنے والے بچے چھیڑ خانی کرتے اور ہنستے ہوئے گزر جاتے کہ جن ابو ہریرہ، ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابو ہریرہ مجنون نہیں ہوا تھا، بھوک کی شدت سے گرا ہوتا تھا، اور پھر الغنی نے مالا مال کیا، اپنے رحمتوں سے خوشحال کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بھوک کی شدت سے بازار میں گرے ہوتے تھے، آج مدینہ منورہ کے گورنر ہیں، اور رستے میں جاتے ہوئے منہ صاف کرنے کے لیے جیب سے رومال نکالا تو وہ بھی ریشمی رومال کے ساتھ ابو ہریرہ منہ صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں بخ بخ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیا بات ہے، ابو ہریرہ کیا بات ہے، آج اس غنی نے مالا مال کر دیا، خوشحال کر دیا، نعمتوں سے بالکل لبریز کر دیا۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا جب ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے سڑک پر گرا ہوتا تھا، اور آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر ہیں اور ریشمی رومال کے ساتھ منہ صاف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قابل احترام ناظرین، یہ ہے وہ غنی جو محتاج کو مال دے کر اپنی رحمتوں سے نواز کر خوشحال کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے دروازے پر آ جائیں، اس سے مانگنے والے بن جائیں، اس کے سامنے اپنی محتاجگی، اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کا اظہار کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر منہ موڑ کے چلے جائیں، اگر ہم کہیں کہ ضرورت نہیں ہے، شکوہ انسانوں سے کرتے پھریں، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، صحت نہیں مل رہی، بیماری نہیں جا رہی، گھر سے فاقہ ختم نہیں ہو رہا، انسانوں کو جا جا کر بتائیں جو خود حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ اور وہ مالک، وہ تو غنی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم سارے کے سارے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم سب کے سب اور جتنی مخلوق زمین میں موجود ہے، سارے کے سارے اس رب کے ناشکرے ہو جاؤ، اس کی نعمتوں کی نافرمانی اور ناشکری کرنے والے بن جاؤ، اور اس کے در پر آنا چھوڑ دو، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو وہ مالک تو غنی بھی ہے، تعریفوں والا بھی ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں۔ تو ہم غریبوں کو، ہم مسکینوں کو، ہم فقیروں کو اس کی ضرورت ہے، تو آئیے اس کے در پر آئیں اور اس سے اپنی جولی بھر لیں، اس کے خزانوں سے اپنی ضروریات لے لیں، اور الغنی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اور وہ الغنی وہ ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں تاکہ اس کے ساتھ تعلق بن جائے اور اس سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے۔ فرمایا اس مالک کے ساتھ جو تعلق بنا لے، اس غنی کے ساتھ رشتہ جوڑ لینے کے بعد وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ ملانے سے بچتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا، اپنی عزت نہیں گواؤں گا، میں اپنی شرم عصمت کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، لوگ تو خود محتاج ہیں، ان کے سامنے نہیں جاؤں گا، تو وہ مالک اس کی عزت کو بچا لیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو لوگوں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھتا، لوگوں کے مالوں کی طرف للچائی نظروں سے نہیں دیکھتا، بلکہ دل کی قناعت کے ساتھ جیتا ہے کہ میرے مالک نے جتنا مجھے دیا ہے مجھے کافی ہے، تو وہ عرش والا الغنی اس کو غنی کر دیتا ہے۔ قابل احترام ناظرین، جس کے گھر میں فاقے ہوں، جس کو مجبوریوں نے آ لیا ہو، جس کے گھر میں پریشانیاں ختم نہ ہوں، جس کو بدحالی نے جکڑ لیا ہو اور وہ خوشحالی چاہتا ہو، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اس الغنی سے مانگنے کے لیے کہ جس پر قرضوں کا بوجھ ایسا ہو کہ وہ دبا ہوا ہے، اٹھنے کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہی، تو وہ دعا کیا کرے، اس غنی کے ساتھ تعلق جوڑے اور اس کے سامنے درخواست پیش کر دے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ حرام سے بچا لے، حرام کی مقدار بہت زیادہ ہو، اربوں خربوں بھی ہوں تو بے برکت ہے، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں بھی جہنم کا باعث ہے۔ تو اس لیے دعا کے پہلے الفاظ کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ حرام سے بچا کے صرف حلال چیزیں عطا فرما دے، حلال نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اور اگلا حصہ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ، اے غنی اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے، اللہ دیگر لوگوں سے مخلوقات سے نجات دے دے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو الغنی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، الغنی کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ غنی ایسا ہے کہ جب وہ اپنی رحمتوں
کی بارش برساتا ہے تو پھر خوشحالی کے لہلہاتے کھیت سج جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے در کا فقیر بنا لے اور اے غنی اپنے مال سے اپنے خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔